ایتھیس ملحد لوگ کرتے ہیں, آپ نے کم عمر لڑکی سے نکاح کیوں کیا, گھوم پھر کے نا ان کے 4-5 اعتراضات. تو یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, ان کی بھی سوئی ایک جگہ آ کے اٹک گئی ہے. بھائی کم عمر سے شادی کیوں کی, حضرت عائشہ کی عمر دیکھو اور نبی کی عمر دیکھو. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, یہ سنا ہے نا. آپ اصل میں یہ اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ پہ ظلم ہوا, تو امی عائشہ سے تو پوچھ لو کہ آپ پہ ظلم ہوا. اس وقت تو چلو بچی تھیں, بعد میں بڑی بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. آج ہم نے جو سورت پڑھی ہے نا, اس میں قرآن کی آیتیں ہیں سورہ احزاب میں, جس کو سورہ حجاب بھی کہا جاتا ہے, کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں کہ اگر تم دنیا داری چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق کا اختیار دے رہا ہوں. فتعالینا امتعکن, امی عائشہ کو بھی نبی نے طلاق کا اختیار دیا, ساری ازواج کو اختیار دیا. بھائی جس نے رہنا ہے رہے, نہیں رہنا تو میں اسے ڈیورس کا حق دیتا ہوں, کیونکہ اسلام میں یہ یک طرفہ عدالتی خلا نہیں ہے کہ عورت جائے کورٹ سے ٹھک کر کے خلا لے لے. ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, مرد کو ڈیورس کا حق ہے, وہ یہ حق بیوی کو بھی دے سکتا ہے کہ بیگم آج سے میں نہیں دے رہا کہیں ایسا نا میری بیگم سمجھے, اچھا مجھے یوں کر کے کلپ چلا دیں گے, اچھا بیگم آج سے میں بھی تمہیں یہ اختیار دے رہا ہوں, تو اتنا سا کلپ چلا دیں گے, میری بیگمیں بولیں گے اچھا. تو شارٹ کلپ آتے رہتے ہیں نا میرے کٹ کر کے. تو اب کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ بیگم آج سے میں نے بھی تمہیں ڈیورس کا حق دے دیا ہے, تو اس کے پاس بھی حق چلا جائے گا. محدود حق دے یا لامحدود دے, اس کو اختیار ہے, 1 طلاق کا دے, 3 طلاق کا دے, ہر طرح سے اختیار ہے, کیونکہ مالک ہی ہے تو اپنی ملکیت ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے, کسی اور کو بھی رائٹ دے سکتا ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی نے جب امی عائشہ کو یہ ڈیورس کا حق دیا, اس وقت تو وہ سمجھدار تھی, سب بیویوں کو حق دیا اور کہا کہ بھائی جاؤ مشورہ کر لو. امی عائشہ سے کہا کہ تم بھی اپنے والدین سے مشورہ کرو. اور کس صورت میں حق دیا جا رہا ہے, جب گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ کی عمر بھی زیادہ, گھر میں چولہا نہیں جل رہا 40 دن. اسی غربت کی وجہ سے تو امہات نے تھوڑا سا پریشان کیا سید الانبیاء کو کہ گھر میں روٹی نہیں ہے, ایک نیچرل ہے نا یہ. تو نبی نے کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے پاس تو یہ غربت ہی رہے گی, ہاں آپ اپنی بیویوں کو یہ رائٹ دے دیں کہ بھائی اسی غربت میں گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز ڈیورس لے لو, میں تمہیں حق دے رہا ہوں, کہیں اور نکاح کر لو. ایسی صورت میں اگر امی عائشہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ان کے ابا نے زبردستی شادی کر دی تھی, یا بچی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ, اب یہ حق تھا نا کہ اپنے اوپر ڈیورس واقع کر لیتی. وہ کہتی کہ بھائی یہ تو شادی میچنگ کی نہیں ہے, میری عمر کم آپ کی عمر زیادہ, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ گھر میں کھانے وانے کو تو ویسے ہی نہیں ہے, آج کل تو ویسے ہی کھلا لے لیتی ہیں میچنگ کی شادی میں بھی, یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے. ابے دونوں ڈاکٹر ہونا, دونوں کی ایج بھی سیم ہو, بے روزگاری ہو تو بیگم مارکیٹ سے شارٹ. تو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث, جب امی عائشہ کو اختیار دیا گیا, آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرو, کیونکہ اختیار ایک دفعہ رد کر دینا تو رد بھی ہو جاتا ہے. بھائی مجلس کے ساتھ خاص صحیح ہے, تو آپ نے فرمایا نہیں, اپنے والدین سے پہلے مشورہ کرو, گھر میں جا کے مشورہ کرو, جلد بازی نہ کرو. امی عائشہ کو غصہ آ گیا, فرمایا افیکا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں کہ رہنا کہ نہیں رہنا, یعنی کیسی بات کر رہے ہیں آپ, بھائی رہنا ہی رہنا ہے. ہم نے جو آپ سے رزق روٹی پانی کا مطالبہ کیا تھا, وہ اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ ہم خوش نہیں ہیں آپ کے ساتھ. افیکا اشاور, نہ میں باپ سے مشورہ کروں گی نہ میں ماں سے, کسی سے ضرورت نہیں ہے, آپ پر کسی کو میں ترجیح نہیں دے سکتی. اس کے بعد گورے کا منہ جو اعتراض کرتا ہے, ملحد, منہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ابے ان کو تو ڈیورس کا حق دیا جا رہا ہے اور وہ سوکھے ٹکڑوں پہ بھی راضی ہیں نبی کے ساتھ, تو یہ تو پیغمبر کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے. کوئی تو اٹریکشن ہوگی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ عمر بھی اتنی زیادہ اور کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے, پھر بھی وہ ساری دنیا کو آگ لگا کے کہہ رہی ہیں کہ میں نے رہنا کس کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ. اور اس بارے میں مشورہ تو دور کی بات, مشورے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. اب بتاؤ ملحد لوگوں کے منہ بند ہو جانے چاہیے کہ نہیں ہو جانے چاہیے؟ لیکن ان کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے. ہر 4 بندہ یوٹیوب پہ ایک میسج آیا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ایکچولی وہ اتنی عمر میں اتنی کم عمر سے نکاح کیوں کیا؟ بھائی دونوں خوش ہیں تو تمہیں پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ بولو, بے داغ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ بے داغ ہے. تو اب یہودیوں کو بھی پتا تھا